غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں یہ موقع انتہائی پریشان کن موقع تھا، کیونکہ فصل آنے کو تھی، اور آپ کو معلوم ہے پرانے دور میں جب کھیتی باڑی کا زیادہ دورہ تھا، عام طور پر کسان پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فصل آنے کے زمانے میں انتہائی تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سال کا سارا اناج ختم ہو گیا ہوتا ہے، گزشتہ سال کے ساری اناج سے کمائی ہوئی دولت ختم ہو گئی ہوتی ہے، انتہائی تنگ دستی میں وقت گزرتا ہے۔ ایسے ہی وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ دشمنان اسلام تبوک کے مقام پر اسلام کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان کو جا کر کیا ہے، ان کا دفاع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اعلان فرمایا اور حکم دیا کہ کوئی اس سے بلا عذر شرعی پیچھے نہ رہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اس میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، اور ان کے بھی پیچھے رہنے کی کوئی نیت نہ تھی۔ وہ 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بھی ایسی کوئی نیت نہ تھی کہ جہاد ترک کر دیا جائے۔ مسئلہ اتنا ہی تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں، صحابہ اکرام اللہ کے وسلم جن سواریوں میں جا رہے ہیں اونٹیوں کی سواری، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہم بعد میں جا کر کیا ہے اس میں شریک ہو جائیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب جائیں گے، جب جائیں گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے بھی، واپس بھی آ گئے، گئے واپس بھی آ گئے۔ حاضرین محترم، ان 3 صحابہ میں ایک تو 2 صحابہ تو عمر رسیدہ تھے، ایک جوان تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ایمان کی برکت سے انہیں مال و دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ جانتے ہیں مدینے میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وہ لوگ مطلب پرست بھی تھے جنہوں نے حالات کو دیکھ کر کیا ہے اسلام قبول کیا تھا، جنہیں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں منافقین کہتے ہیں۔ کئی منافقین ایسے تھے جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ سفر سے لوٹتے ہی فوری گھر کو نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ مسجد جاتے، مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور کچھ دیر کے لیے وہاں قیام کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، محدثین نے بیان فرمایا، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور جتنے منافقین تھے وہ آ کر بہانے بنانے لگے، ہیلے کرنے لگے کہ بھئی ایسا معاملہ تھا، ایسا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو باخبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر شریعت کا قاعدہ یہ ہے الحکم بالظواہر، ظاہر میں جو چیز ہے اس پر حکم لگے گا، دل میں کیا ہے اس پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے اگر معلوم بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری کیفیت سنی، درگزر کر دیا۔ اس کے بعد یہ 3 صحابی آئے، 3 الگ الگ تھے، یہ تینوں کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تنہا نہیں گیا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور منافقین کیا کر رہے تھے یہ بھی انہوں نے دیکھا، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ہم بھی کچھ بہانہ کریں، لیکن ان کی ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ بول دیں گے، مگر اس طرح ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بولنے والے کہلائیں گے۔ جو بھی بات ہے صحیح رکھی جائے۔ ہر ایک نے آ کر جو کیفیت تھی ساری ظاہر کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکے نہیں تھے ان کو تو درگزر کر دیا، جو اصل ماننے والے تھے انہوں نے جب سچی بات رکھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ ملتوی کرتا ہوں،
تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ خود تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا، ان سے بات نہیں کی، ان کو اپنی محفلوں میں نہیں بلانا، ان سے بات نہیں کرنا، ان سے خرید و فروخت نہیں کرنا، ان سے اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کی دعوتوں میں نہیں جانا، جسے سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سوشل بائیکاٹ کروایا ان سے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ مقصد یہ سمجھانا تھا کہ دنیا کو کہ ایمان والا کیسے ہوتا ہے، ایمان والے کی کیفیت کیا ہے۔ وہ جو جوان صحابی تھے وہ کہتے ہیں میرے ساتھی تو عمر رسیدہ تھے، ان سے یہ چیز ان کی طاقت سے ماورا تھی، اسی لیے وہ لوگوں میں آنا ہی چھوڑ دیے، گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن میں برابر لوگوں میں آتا تھا، مسجد کو آتا تھا، سلام کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب آواز سے نہیں دیتے تھے، لب ہلتے تھے، آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میں تکتے رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر نہیں فرماتے۔ جب میں کسی اور کی طرف مشغول ہوتا، کسی اور کام میں مشغول ہوتا تو آقا علیہ السلام مجھے دیکھ لیا کرتے۔ اس صحابی کی کیفیت دیکھو آپ۔ اس کے بعد میں بازاروں میں جاتا، لوگوں سے سلام کرتا تو بس سلام، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے قریبی دوست بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم جاری فرمایا، ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ ان تینوں کے بیویوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ تو جیسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، بیوی اور شوہر ہونے کے باوجود خود وہ صحابی جن کے لیے بطور سزا یہ بات سنائی گئی تھی، ان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عام لوگ ہم سے کٹے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، ایسے ہی ہماری بیویاں بھی ہم سے دور ہو جائیں، تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ جیسے ہی سنا اس کو پورا کیا، اپنے میکے کو بھیج دیا اپنی بیویوں سے۔ صرف ایک صحابی کی بیوی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں بھی وہی چاہتی ہوں کہ آپ کا حکم بجا لاؤں، اور میرے شوہر بھی وہی چاہتے ہیں، مگر میرے شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہیں، گھر میں ان کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات تو نہیں کروں گی، صرف خدمت کے لیے رہوں گی۔ تو ان کو آپ نے اجازت دی۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو باہر کی دنیا میں بھی یہ بات پہنچی، اور وہ لوگ جو ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے، ان کے بادشاہ کی طرف سے حضرت کعب کے لیے ایک پیغام آیا، اور ایک دن مدینے کے بازار میں کوئی ان کا نام لے کر پکار رہا تھا، ان کو تلاش کر رہا تھا، ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، سب نے آپ کا پتہ بتایا، آپ اس سے ملے تو معلوم ہوا کہ فلاں بادشاہ کا قاصد ہے۔ اس کے بعد پیغام پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کہتے ہیں اب تک میں برداشت کرتا رہا، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ اس پیغام میں یہ تھا کہ اس نے بظاہر ہم کو تسلی دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے رسول نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میں اس کے دین میں آ جاؤں، وہ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، احسان کا معاملہ کرے گا، مال و دولت سے نوازے گا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر بے انتہا پریشان ہو گیا، اپنی حالت پہ رونے لگا کہ کیا آج میری ایمانی حالت یہ آ گئی ہے کہ غیر میرے ایمان میں طمع کر بیٹھ رہا ہے۔ تکلیف وہ ہوئی کہ لوگ مجھے اپنے ایمان سے پھرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنی گھر کی چھت پکڑ لیا اور وہی عبادت کرتا رہا، اور ایک دن اللہ پاک نے قرآن کی وہ آیتیں جو سورۃ توبہ میں آج بھی موجود ہے نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہم ثم تاب لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، جن کی جانیں تنگ ہو گئے تھے، جنہوں نے سچی محبت کی اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو جب سنایا گیا تو صحابہ کا مزاج دیکھیں، یہ انصار صحابہ کی کیفیت دیکھیں، انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ تربیت کا ایسا معاملہ کیا تو وہاں پر بھی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اتنا نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر ایک دوسرے سے الگ بھی ہو گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی اور کہا کہ جا کر کیا ہے یہ بشارت ان تینوں کو دے دو کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے ان کے قصور کو معاف کر لیا ہے، تو ایک صحابی مدینے کے اونچے پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز دینے لگے کہ اے فلاں بن فلاں تمہارے لیے قرآن کی آیت آئی ہے، اے فلاں بن فلاں تمہارے لیے قرآن کی آیت آئی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اسی حالت میں، دیوانگی کی کیفیت میں روتا ہوا میں مدینہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگایا، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ نے میں اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، جس باغ کی وجہ سے، جس کھیتی باڑی کی وجہ سے میں اس غفلت میں مبتلا ہوا اور اتنے دنوں تک میں اللہ اس کے رسول کی نظر رحمت سے دور رہا، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔